الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑی نعمت اولاد کی عطا کی ہے، اور ساتھ ہی میں والدین پر اولاد کی تعلیم و تربیت کی ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور والدین کو اس معاملے میں رہنما اصول دیے گئے ہیں۔ اچھی تربیت ایک کامیاب نسل کی ایجاد ہے، نسل کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلے جو آیت آپ پر نازل فرمائی، اس کے اندر وحی کا ذکر ہے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی قرار دیا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور علم کا مقصد انسان کو اللہ کی معرفت، دین کی سمجھ اور دنیاوی فلاح کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے، انہیں دنیاوی مہارتوں کے لیے بھی تیار کرے۔ تعلیم میں توازن ہونا چاہیے تاکہ بچے دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو۔ ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بچوں میں تعلیم میں توازن نہیں ہے، دنیا کی تعلیم فکر کی جا رہی ہے، دین کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دینا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دینا ہے، دونوں ضروری ہے۔ اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر بچے کی فطری صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی تربیت کرے، بچوں کو ان کی دلچسپی اور قابلیت کے مطابق مناسب مواقع دے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بچے کی صلاحیت کے بغیر بچوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ذوق کے بغیر ان پر تعلیم کا معیار تھوپا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کے اوپر اس کا جو ذوق ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، اس چیز میں ہم بچوں کو ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نہ صرف دینی تعلیم بلکہ عملی زندگی کے ہنر سیکھنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ فرمایا کہ بچوں کو تیر اندازی، تیراکی اور گھوڑ سواری سکھاؤ۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جسمانی، ذہنی اور عملی تربیت والدین کا ایک اہم فرض ہے، اور تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے، باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے اچھی تربیت دے، اور تربیت جو ہے تو محبت اور نرمی سے ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت سے تعلیم دیتے تھے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، اور من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، کہ نماز سکھانے کی تاکید پر ہے۔ اور بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے چند اصول ہیں۔ نمبر 1 اسلامی اصول میں یہ ہے کہ اسلام میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت والدین کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ تربیت بچوں کی زندگی میں دینی شعور پیدا کرتی ہے، انہیں نیک، با اخلاق اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی راہ دکھاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات کرائے، انہیں عقائد کی تعلیم دے۔ عقائد میں سب سے پہلے ہم توحید کی تعلیم دے، کہ بچوں کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا شعور دینا ضروری ہے۔ انہیں سکھائے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اسی کی۔ اور اسی طرح حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس نصیحت یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو توحید کی تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح بچوں کو کم عمری سے ہی نماز کی عادت ڈالے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ سبعین وامروها واضربوها ابن 20، کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو تنگ کرو۔
اور بچے کو قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی یاد ڈالنا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور بچوں کو روزمرہ کی دعائیں، کھانے سونے جاگنے کی دعائیں وغیرہ سکھانا اور اذکار یاد کروائے تاکہ ان کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے، غافل نہ ہو۔ کہ بچوں کو قرآن سنت کی روشنی میں اچھے اخلاق سکھائے، جسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا اور دوسروں کا احترام کرنا۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، انما بعثت مکارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانے پینے، سلام کرنے اور دیگر امور کی تربیت دے، اور بچوں کو کھانے پینے اور معاملات میں حلال و حرام کا فرق سکھائے تاکہ وہ زندگی بھر ان اصولوں پر چلے، ان اصولوں پر عمل کرے۔ بچوں کو عبادات، نماز روزہ کے ساتھ ساتھ معاملات میں رعایت اور دوسروں کی خدمت کا درس دینا بھی ضروری ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو بچوں کے لیے گھر میں ایسا ماحول بنائے کہ جہاں دین کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہو، خود والدین قرآن و سنت پر عمل کرے تاکہ ان کے بچے کے کردار کو دیکھ سکے، بچوں کو مسجد لے جائے، انہیں نماز با جماعت کی اہمیت بتائے، بچوں کے سوالات دینی حوالے سے محبت اور حکمت کے ساتھ جواب دے، انہیں سیرت النبی کے واقعات سنائیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانے۔ اور اسی طرح بچوں کی تربیت میں ایک معاشرتی اصول بھی ہے کہ اسلام بچوں کو نہ صرف دینی اصول سکھانے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ ان کی معاشرتی تربیت بھی والدین کی ایک اہم ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ بچوں کو اچھے معاشرتی اصول سکھانا، حسن سلوک کا عادی بنانا اور ان میں ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا ایک خوشحال منظم معاشرے کی بنیاد ہے۔ بچوں کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ اپنے والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں اور دوستوں اور معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حسن سلوک نہ صرف ایک اچھے انسان کی پہچان ہے بلکہ یہ دلوں کو جوڑنے اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اس حدیث میں فرمایا کہ کسی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے تو کامل ایمان والا ہوگا۔ آپ نے بچوں کو نرم دلی اور رحم دلی سکھانے کی ترغیب دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ تبارک و تعالی رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ یرحم حسن اخلاق کو دین کا حصہ قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ بچوں کو رشتہ داروں سے ملنے، ان کی مدد کرنے اور بیماروں کی عیادت کرنے کی اہمیت بتائے، انہیں سکھائے کہ دوسرے کے جذبات کا احترام کرے اور ان کے ساتھ انصاف کرے، اور بچوں کے سامنے خود حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے تاکہ وہ آپ سے سیکھے، کیونکہ بچہ والدین سے سیکھتا ہے۔ اور بچوں کو ان کی عمر کے مطابق چھوٹے چھوٹے کام سونپنا ضروری ہے تاکہ ان میں ذمہ داری کا شعور پیدا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے یعنی اس کی رعیت کے، اس کے ماتحت کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث بچوں کو یہ سمجھانے میں مدد دیتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے حدود جواب دہ ہوں گے۔ تو بچوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ترغیب دے، جیسے اپنا کمرہ صاف کر رکھنا یا کتابیں ترتیب سے رکھنا، انہیں ان کے اسکول کے کام یا مکتب کے مدرسے کے کام یا دیگر منصوبوں میں ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالے۔ بچوں کو سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے اور اپنے کیے گئے کام کی جوابدہی کا درس دے۔ جب بچے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور ذمہ داری کے اصولوں پر تربیت پاتے ہیں تو معاشرے کے بہترین افراد بن جاتے ہیں۔ حسن اخلاق اور ذمہ داری کا شعور بچوں کی شخصیت کو مضبوط اور باوقار بناتا ہے، اور اس طرح بچوں کی تربیت میں اخلاقیات کی بھی اہمیت ہے۔ اسلام میں بچوں کی اخلاقی تربیت کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ اخلاق کا مقصد بچوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھانا ہے، اور نیک عادتوں کو اپنانا اور بری عادت سے دور رہنے کو تربیت دینا بھی ہے۔
والدین کا کردار اس میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بچے اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ اور بدتمیزی سے دور رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ کہ اسلام میں جھوٹ کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بچوں کو سکھائے کہ جھوٹ بولنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس سے اعتماد اور تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے، اور سامنے والے کا بھروسہ جھوٹ بولنے سے ختم ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی ایک نیکی ہے، اور ہر سچائی یہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ ایک برائی ہے اور ہر برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بچوں کو دیانتداری اور امانتداری کا درس دیں، انہیں سکھائے کہ دھوکہ دینا دوسروں کا حق ماننے کے مترادف ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور بچوں کو سکھائے کہ بدتمیزی اور سخت لہجہ دوسروں کے دل دکھانے کا سبب بنتا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نرمی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم رہا۔ تو والدین خود اخلاقی نمونہ بنے کہ بچے اپنے والدین کے عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے تاکہ ان کی زندگی بچوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہترین معلم ہے۔ والدین بچوں کو محبت، شفقت اور نرمی کے ساتھ اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شفقت سے پیش آتے تھے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اور اگر والدین خود سچ بولے، وعدے پورے کرے اور دیانتداری سے کام کرے تو بچے فطری طور پر ان عادات کو اپنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اور بچوں کو مثالوں کے ذریعے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے منفی نگیٹو اثرات سمجھائے۔ جب بچے اچھا برتاؤ کرے، سچ بولے یا کسی کی مدد کرے تو ان کی تعریف کرے تاکہ ان میں نیک عادت کو اپنانے کا شوق پیدا ہو۔ اگر بچے کوئی غلطی کرے تو ڈانٹنے کے بجائے انہیں محبت سمجھائے اور صحیح رویے کی طرف رہنمائی کرے۔ بچوں کو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام کے اخلاقی واقعات سنائیں تاکہ وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائے۔ تو اس لیے ہمیں گھر میں نیک اعمال کی ترغیب کی، فضائل کی کتابوں کی تعلیم کر دینی چاہیے، جس کے اندر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی بیان کی گئی ہو۔ ایسی کتابوں کی تعلیم ہو تاکہ بچے ان کتابوں کو سن کر ان تعلیم میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے اعمال کو صحیح کریں اور ان حضرات کو، ان شخصیات کو اپنا رول ماڈل اور اپنا آئیڈیل اور اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے۔ جب بچوں کی تربیت میں اخلاقیات پر توجہ دی جاتی ہے تو نہ صرف اچھے انسان بنتے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ والدین کی اخلاقی تربیت بچوں کے دل و دماغ میں نیکی اور بلائی کے بیچ ہوتی ہے، جو زندگی بھر ان کے کردار کا حصہ بنتی ہے۔ اور والدین کا کردار بچوں کی شخصیت کی بنیاد رکھتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں نرمی، محبت اور احترام کا پہلو بھی بہت اہم ہے۔ سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے بچوں میں نفرت اور غیر محفوظ احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت، نرمی سے پیش آتے ہیں وہ ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں اور ان کی شخصیت میں خود اعتمادی اور حسن اخلاق پیدا کرتے ہیں۔ بچوں کی جسمانی صحت کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی خوراک، مناسب نیند اور جسمانی سرگرمیاں بچوں کی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھے، ان صحت مند عادات سکھائے اور صحیح رہنما کے لیے بچوں کو مثبت پازیٹیو سوچ کے حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ ان علم کے حصول کی اہمیت بتائے، ان کی سوچ کو کھلا رکھے، اور والدین کا فرض یہ ہے کہ وہ بچوں کو تخلیقی سوچ، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور علم کے حصول کی ترغیب دے۔ اور بچوں کو نماز، قرآن اور اذکار کی یاد ڈالنا روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن ہی سے اللہ کی عبادت اور روحانی معاملات میں دلچسپی پیدا کرے تاکہ ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، اور اسی طرح مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ کہ مسنون دعائیں یعنی جو روز مرہ کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر کوئی بندہ اہتمام سے پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے دنیاوی تکلیفیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ والدین کا کردار بچوں کے جسمانی، ذہنی، روحانی نشوونما میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
ان پہلوؤں پر توجہ دینے سے بچہ ایک متوازن، خود اعتماد اور اللہ کے قریب فرد بن جاتا ہے، اور بچوں کی تربیت میں ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اسلام میں بچوں کی تربیت میں ماحول کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ والدین کا کردار اور وہ ماحول جو اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے فراہم کرتے ہیں، بچوں کی شخصیت اور کردار کی تشکیل میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ والدین بچوں کے لیے مثالی ماحول فراہم کرے۔ والدین کا کردار بچوں کے لیے سب سے اہم ماڈل ہے۔ گھر کا ماحول محبت، احترام اور سلیقے سے بھرا ہونا چاہیے تاکہ بچے ان صفات کو سیکھ سکے، اور والدین خود اچھے اخلاق اور معاملات میں رہنمائی کریں گے تو بچے بھی ان کی تقلید کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے اور غیر اخلاقی باتوں سے پرہیز کرے۔ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے اور غیر اخلاقی گفتگو ان کے ذہن پر برا اثر ڈالتی ہے اور ان کے رویوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور متوازن ہونا چاہیے تاکہ بچے اپنے مسائل کو اچھی طریقے سے حل کرنے کا طریقہ سیکھ سکے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے آپسی جھگڑوں کو اور اسی طرح باہر کے رشتہ داروں کے جھگڑوں کو اولاد کے سامنے، بچوں کے سامنے بیان نہ کرے، اور بچوں کو اچھے دوستوں اور مثبت سرگرمیوں میں مشغول رکھے۔ اچھے دوست بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں کی مثبت تعمیری سرگرمی میں مشغول رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکے اور بری صحبت سے بچے۔ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اس آیت کے وکونوا مع الصادقین کا لفظ اس لیے ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تم سچوں کے ساتھ میں ہوں گے تو تمہارے درمیان بھی نئی صفاتیں تمہارے اندر آئیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کیسا ہے تو آپ اس آدمی کے دوست کا مذہب چیک کر لیجیے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، اور انہیں سوشل میڈیا اور دیگر غیر ضروری تفریحات کے منفی اثرات سے، نگیٹو اثرات سے بچائے۔ سوشل میڈیا اور غیر ضروری تفریحات بچوں کے ذہن کو مغلوب کر سکتی ہے، ان کے وقت کا ضیاع کرتی ہے، ان کے وقت کو ضائع کرتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھے اور انہیں اچھے اخلاق اور تعلیمی وسائل استعمال کرنے کی ترغیب دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الوقت حیات، کہ وقت ہی زندگی ہے، اور اسی طرح عربی کے اندر ایک جملہ ہے الوقت اثمن من الذهب، جس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے ٹائم از گولڈ، یعنی وقت ایک سونا ہے، سونے سے زیادہ قیمت ہے۔ تو ماں باپ کو چند تجاویز اپنانی چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزارے تاکہ بچے خود کو اہم محسوس کرے اور ان کی تربیت پر براہ راست اثر پڑے۔ اور بچوں کے سوالات کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ جواب صبر اور محبت کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ بچوں میں علم حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہو اور وہ اپنی سوچ کے مطابق سوال کرنے میں آزاد محسوس کرے، اور بچوں کی مثبت عادات کی تعریف کرے، ان کے اعتماد کو بڑھائے، اور وہ کوئی غلطی کرے تو محبت سے انہیں صحیح راستہ دکھائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو تعلیم و تربیت والدین کی سب سے اہم اور مقدس ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اہم اصول اور ہدایت دی گئی ہے جو والدین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، جن میں سے ہم نے چند پر گفتگو کی ہے۔ بچوں کی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر زور دیا گیا ہے تاکہ وہ نہ صرف دنیاوی کامیابی حاصل کرے بلکہ اللہ کے قریب بھی ہو۔ تو میں چند یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ والدین کا فرض یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین اور دنیا کے علوم سکھائے اور انہیں ایک مثبت اور مفید شخصیت بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کرے، اور بچوں کے دین کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں معاشرتی اصولوں جیسے حسن سلوک، ذمہ داری اور اخلاقی اقدار سکھانا والدین کی ایک ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں میں نیک عادات، دیانتداری اور اچھے اخلاق کا جذبہ پیدا کرے۔ بچوں کی کردار سازی میں والدین کا نرم رویہ، محبت بھرے تعلقات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جسمانی، ذہنی اور روحانی نشوونما پر توجہ دے کر بچہ ایک متوازن اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ والدین کو اپنے گھر کا ماحول خوشگوار اور مثبت رکھنا چاہیے تاکہ بچے اچھے اخلاق اپنائے، معاشرتی اصول جیسے اچھے دوستوں کا انتخاب، سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچاؤ،
بھی بچوں کی تربیت میں اہم ہے۔ تو والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے، ان کے سوالات کا محبت سے جواب دینے اور ان کی خوبیوں کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی غلطیوں کو حکمت سے درست کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے بہترین کردار کی تشکیل کی قدرت دے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے۔